اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ صف کا ہم نے پہلا رکوع جو ہے وہ پچھلی مرتبہ تلاوت کیا تھا، اور اس کا مطالعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صف 61 نمبر صورت ہے، اور اس کے پہلے رکوع پہ ہماری گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ آج ہم سیکنڈ رکوع لیں گے، اس کے اندر دیکھیں گے کہ کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ میں پہلے چند ورسز پڑھ لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمانی اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی صورت بہت اہم صورت ہے، کہ جو کہ اکثر اس کی یہ جو چار آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، دو تین، اس کی یہ چار آیات عموماً جو ہے نا فجر کی نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، یا عشاء کی نماز کے اندر علماء کرام جو اس کو تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تجارت بتا رہے ہیں، یہ نا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اور ہم لوگوں سے ایک تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں ایک بڑا زبردست ایک لطیف نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو کہ بعض اوقات تو انسان کا ایمان ایک زبردست لیول پہ ہوتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے نا اس کو ذرا سی کوئی بات اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس کو آنسو آ جاتے ہیں اور اس کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض کا ایمان کا لیول اتنا نیچے گر چکا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے غلط کام کیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے فحاشی عریانی ہوئی تھی، لیکن آپ کا دل اتنا زیادہ کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، آپ کا دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایمان کے 3 درجے۔ پہلا درجہ ہے یہ کہ اگر آپ کسی برائی کو ہوتے دیکھو تو آپ اگر اس کو روکنے کی سک رکھتے ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو کہ یہ کام جو ہے غلط ہو رہا ہے۔ اور ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی برائی کو ہوتے دیکھو تو آپ یہ سمجھو کہ یار یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو دل میں، اس کو زبان سے برا بھلا کہو کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، آپ کے پاس وہ قوت فیصلہ نہیں، تو آپ اس کو زبان سے برا بھلا کہیں کہ یار یہ جو ہے نا غلط کام کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور تیسرا اور سب سے کمزور ترین درجہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی غلط کام کو ہوتے دیکھو اور آپ کو آپ کے دل میں یہ کسک بھی پیدا نہیں ہو رہی، آپ کے دل میں یہ پشیمانی بھی نہیں ہو رہی کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو اب اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلے جا رہا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، آپ بیٹری ہوتی نا، گاڑی کی بیٹری 1 سال چلنے کے بعد جو ہے اس کے بعد کمزور پڑ جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ گاڑی بعض کا بند ہو جاتی ہے، بعض کا چلتی، تو آپ اس کو لے کے جاتے ہیں وہ بیٹری چارجر کے پاس، اس کو چارج کراتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ دوبارہ چلتی ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے اس کی بھی، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو فریش رکھنے کے لیے آپ کو اس قرآن کی محفلوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میں تم کو وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید کی ایک سورہ نساء کی آیت کے اندر بھی سیم اسی طرح کی ورڈنگ جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے، سیم اسی طرح سورہ نساء میں ریپیٹ کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ وکتاب الذین نزل علی رسولہ
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ جہاد کا بتا، دیکھیے نبی میں اب یہ میں آپ کے سامنے ایک شعر رکھوں گا کہ جس کے نتیجے میں ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اکبر الہآبادی کا ایک شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھ بات کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھ بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ ابھی دیکھیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کا جو اسوہ حسنہ تھا، انہوں نے 12 سال مسلسل جدوجہد کی، 12 سال مسلسل جو ہے نا غار ہیرا کے اندر جا کے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک منظم ٹیم تیار کی، لوگ صحابہ کرام کی شکل میں ایک منظم ٹیم تیار کی کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کی گفتگو، جن کا لین دین، جن کے معاملات، جن کا اسوہ، یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تیار کی۔ اس کے بعد ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نے ایک ایسا گروہ تیار کیا کہ جس کے بارے میں یہاں پر اگلی یہ جو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، یہ جہاد کے لیے ان کو تیار کیا، اس قتال کے تیار کیا، یہ سب سے پیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاد ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، اب ہمارا جہاد کیا ہوگا، ہم پچھلے رکوع کے اندر اس کے اندر تفصیلی گفتگو کر چکے تھے۔ آج ہم صرف ترجمہ لیں گے چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ آگے کیا ہے، یغفر لکم ذنوب، اگر آپ یہ کام کرو گے کہ آپ اللہ سے تجارت کر لو گے، اپنی مال، اپنی جان، اپنا وقت، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ، مساکن طیبۃ کہتے ہیں کہ تمہیں بہترین گھر، یعنی ریزیڈینشل گارڈن، یعنی ریزیڈینشل گارڈن، ایک بڑا باغیچہ ہوگا جنت کے اندر، بہت بڑے بڑے باغیچے ہوں گے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کریں گے جنہوں نے اللہ سے تجارت کی، جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں لگائی، جنہوں نے ہر کام اللہ کے راستے میں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنت میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ پھر آگے کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی، جو لوگ یہ کریں گے وہ یہ بڑی کامیابی۔ اور دوسری بات آگے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں قریب نصرت، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح جو ہے وہ عطا ہو رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو تم اس کی بشارت دی۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جانا یہ مسلمانوں کو یہ منادی سنا دی تھی، یہ بتا دیا تھا کہ اب جو ہے دشمن اس قابل نہیں ہے کہ تم پہ چڑھ دوڑیں، اب وہ وقت گزر گیا، اب دشمن جو ہے کفار تمہارے پر نہیں حملہ کر سکتے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ ہوگی کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورت جو ہے سورہ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا قریبا، یہ ایک سورت نازل ہوگی، یہ آیت نازل ہوگی کہ جس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان جو ہے بہت قلیل تعداد میں تھے، اس صلح حدیبیہ کے بعد ایک بہت بڑی کثیر تعداد 10,000 لوگ جو ہے نا ایمان لے کے آگے، بڑی کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے ایمان لے کے آگے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اس کے بعد یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے والا اور میرا مددگار۔ ابھی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش یعنی جو ان کو جو عیسائیوں کو جو عروج ملا نا وہ کم و بیش 300 سال کے بعد ملا، 300 سال کے بعد وہ اس لیول پہ آئے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مختصر سے عرصے کے اندر 100 سال بھی نہیں 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب ایک چھوٹے سے ٹائم کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا، وہ تاریخ یہ بتاتی کہ ان کے حواریوں پہ جتنا ظلم ٹوٹا نا اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ان کے حواریوں پہ اس طرح ظلم ٹوٹا، شاید ہی کہ کوئی ایسے نبی گزرے ہوں گے کہ جن کے اوپر اتنا ظلم ٹوٹا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے اوپر ٹوٹا تھا۔ تو حضرت ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے اصحاب اخدود، ہم نے ایک واقعہ پڑھا جو کہ ہمارے تیمور بھائی نے اس پہ درج دیا تھا کہ وہ یعنی جن کو گڑھوں کے اندر آگ کے گڑھوں کے اندر جلایا گیا تھا، وہ خود عیسائی تھے۔ پھر ہمیں اصحاب کہف کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، یہ اصحاب کہف جو 7 جو سلیپرز تھے، 7 لوگ تھے کہ جو کہ ایک غار کے اندر جا کے سو گئے تھے، وہ بھی عیسائی تھے۔
کہ جب ان کے بادشاہ نے کہا کہ اب ان کو پکڑ کے جو ہے نا ان کو پنش کیا جائے، ان کو یعنی ان کو سزا دی جائے، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر سزا نہ، اس کے بادشاہ جو ہے اس وقت کا بادشاہ جو ہے ہمیں سزا نہ دے، وہ بھی نکل کے غار کے اندر آ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کے حضرت جو عیسائی جو تھے نا، ان کو تقریباً 300 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد ایک قوم تھی رومن امپائر نے جب عیسائیت قبول کی نا، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ عیسائیت جو ہے بڑی تیزی سے پھیلتی گئی۔ تو اس وقت جو دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب ہے وہ کون سا ہے جی؟ عیسائی۔ اس وقت جو دنیا کے اندر سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ عیسائی ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمان آتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان، یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے والا میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مدد۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمن کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کے رہے۔ تو اس صورت کے اندر اور جہاں بہت ساری چیزیں، جب پہلی آیت کے اندر جو ایک چیز ہے جو آپ اس کو بس جسٹ ریپیٹ کر لوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے، وہ میں جسٹ گلمس کے طور پر اس کو ہم ریپیٹ کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو تم وہ بات کہتے کیوں جو کرتے ہو۔ یعنی یہ مومن کو ایک زبردست سٹینڈرڈ دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کا محبوب بندہ چاہتا ہے، اگر وہ اللہ کا مقرب بندہ چاہتا ہے، تو اپنی کمٹمنٹ پوری کرے، اپنی کمٹمنٹ پوری کرے۔ ایک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار کے اندر جاتے ہیں، ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے، کوئی سودا ہو جاتا ہے اس کا، کوئی جانور تھا، جو بھی چیز تھی اس کا سودا ہوتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے کم ہیں، تو میں جو ہے وہ پیسے لے کے آ جاتا ہوں، تو آپ یہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن نہیں آیا وہ، دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن اس کو یاد آتا، او ہو یار میں تو محمد سے سودا کر کے آیا تھا، وہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ، یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ کا لیول کے مومن جو ہے ایک تو سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کرتا ہے، جب اس نے سوچ لیا کہ میں نے کرنا ہے، پھر آندھی آئے طوفان آئے، اس کی اپنی جان ہی کیوں نہیں چلی جائے، وہ اس بات پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ آج یہ سورۃ صف جو ہے بڑی امپورٹنٹ سورت ہے، انشاءاللہ ہم کسی وقت اس کو دوبارہ سمرائز کر لیں گے، دونوں رکوعوں کو ملا کے اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا میسج مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔